بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج اثار السنن کا سبق نمبر 145 ہے، اور اس سبق کے اندر جو باب ہم پڑھیں گے وہ ہے باب مستدل بھی علی جواز رد السلام بالاشارۃ فی الصلاۃ۔ نماز میں ہاتھ سے سلام کا جواب دینا ہاتھ کے اشارے سے سلام کا جواب دینے کے بیان میں ہے۔ اس باب کے تحت علامہ نبوی رحمہ اللہ تعالی نے 5 احادیث ذکر کی ہیں جن میں یہ بیان ہوا ہے کہ نماز میں ہاتھ کے اشارے سے سلام کا جواب دینا جائز ہے، جواب دیا جا سکتا ہے۔ تو آج کے سبق میں ہم ان احادیث کا ترجمہ، تشریح اور اس مسئلے کی تفصیل پڑھیں گے۔ باب مستدل به علی جواز رد السلام بالاشارۃ فی الصلاۃ۔ نماز میں اشارے سے سلام کا جواب دینے کے جواز کے اوپر جو احادیث وارد ہوئی ہیں ان کا بیان ہے۔ تو پہلی حدیث عن ابی الزبیر عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال ارسلنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو منطلق الى بنی مستلق فاتیته وهو يصلي على بعیره فکلمته فقال لي بيده هكذا واومى زهير بيده ثم كلمته فقال لي هكذا واومى زهير ايضا بيده نحو الارض وأن أسمعه يقرأ يؤمي برأسه فلما فرغ قال ما فعلت في الذي أرسلتك له فإنه لم يمنعني أن أكلمك إلا أني كنت أصلي رواه مسلم۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ابو زبیر سے مروی ہے، وہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا، آپ بن المستلق کی طرف جانے والے تھے، الی بنی مستلق کی طرف جانے والے تھے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ اونٹ پر نماز ادا فرما رہے تھے، فکلمتہ تو میں نے آپ سے گفتگو کی، آپ نے مجھے ہاتھ سے اس طرح اشارہ کیا، وَأَوْمَا زُهَيْرٌ بِيَدِهِ زہیر نے بھی ہاتھ سے اسی طرح اشارہ کیا، ثُمَّ كَلَّمْتُ میں نے پھر آپ سے بات کی، فقال علی ہاکذا تو آپ نے مجھے اسی طرح اشارہ کیا، وَأَوْمَا زُهَيْرٌ أَيْضًا بِيَدِهِ نَحْوَ الْأَرْضِ۔ راوی کہتے ہیں کہ زہیر نے بھی اسی طرح ہاتھ سے اشارہ کیا زمین کی طرف، وَأَنَا أَسْمَعُهُ يَقْرَأُ اور میں نے سنا آپ قرات کر رہے تھے، میں نے آپ کو قرات کرتے ہوئے سنا، یؤمی برأسہ آپ سر سے اشارہ فرما رہے تھے۔ جب آپ فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا ما فعلت فی الذی ارسلتک لہ، اس کام کا کیا کیا، اس کام کے بارے میں کیا کیا جس کے بارے میں میں نے تمہیں بھیجا تھا، فإنہ لم یمنعنی ان اکلمک الا انی کنت اصلی، بے شک مجھے تمہارے ساتھ گفتگو کرنے سے کسی چیز نے نہیں روکا مگر یہ کہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ اس کو امام مسلم رحمہ اللہ تعالی نے روایت کیا ہے۔ ہاتھ کے اشارے سے سلام کا جواب دینے کے حوالے سے یہ مفسد صلاۃ ہے یا نہیں، اس بارے میں جو ہے کلام کیا گیا ہے کہ یہ مفسد صلاۃ ہے یا نہیں، لیکن اس بات پر اجماع ہے کہ نماز فاسد نہیں ہوگی۔ اشارہ بالید جو ہے یہ مفسد صلاۃ ہے یا نہیں، تو سلام کا جواب دینے سے ہاتھ کے اشارے سے سلام کا جواب دینا یہ مفسد صلاۃ نہیں ہے، لیکن احناف کے ہاں یہ مکروہ ہے، شوافع کے ہاں کوئی مکرہات اس کے اندر نہیں پائی جاتی۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے احادیث ہیں وہ اس باب کی روایات ہیں، 5 روایات ہیں جن سے امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ استدلال کر کے کہتے ہیں کہ ہاتھ کے اشارے میں کوئی کراہت بھی نہیں ہے۔ احناف کی دلیل جو ہے وہ آئندہ باب کی احادیث ہیں، علی نسخ رد السلام بالاشارۃ فی الصلاۃ، ایک الگ باب اس کے بعد آ رہا ہے، علامہ نبوی نے قائم کیا ہے، اس کی جو احادیث ہیں وہ احناف کا مستدل ہے اور احناف کے دلائل ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کی جو دلائل ہیں وہ اس باب کی روایات ہیں، جیسے کہ ابھی پہلی حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے سامنے گزری ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے اشارہ فرمایا، تو ہاتھ کے اشارے سے کوئی کراہت نہیں ہے۔ وہ فرماتے ہیں اگر کراہت ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ سے اشارہ نہ فرماتے۔ اس باب کی دوسری روایت وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قلت لبلال کیف کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم يرد علیہم حین كانوا يسلمون علیہ وهو فی الصلاۃ قال کان یشیر بیدہ رواہ الترمذی وابو داود واسنادہ صحیح۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں میں نے حضرت بلال سے پوچھا کیف کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم يرد علیہم
حین کانوا یسلمون علیہ وہو فی الصلاۃ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو سلام کا جواب کس طرح دیتے تھے نماز کی حالت میں، وہو فی الصلاۃ، جبکہ آپ کو لوگ سلام کرتے، کانوا یسلمون سلام کرتے اور آپ نماز میں ہوتے۔ قال، تو حضرت بلال نے بتایا، کان یشیر بیدہ، آپ اپنے ہاتھ مبارک سے اشارہ فرماتے ہیں۔ اس کو ترمذی اور ابو داؤد نے روایت کیا اور اس کی سند کے بارے میں فرمایا کہ اس کی سند صحیح ہے۔ اس سے اگلی روایت ہے وعنہ عن صہیب رضی اللہ تعالی عنہ قال مررت برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فرد علي اشارہ وقال لا اعلم الا انه قال اشارة باصبعه رواه الثلاثہ وحسنہ الترمذی۔ انہی سے مروی ہے، یعنی ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، انہوں نے حضرت صہیب سے رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے گزرا جبکہ آپ نماز پڑھ رہے تھے، فسلمت علیہ، میں نے آپ کو سلام کیا تو آپ نے مجھے فرد علیہ اشارہ، تو آپ نے مجھے اشارے سے جواب دیا۔ وقال، اور حضرت صہیب فرماتے ہیں لا اعلم الا انه قال اشارۃ باصبعه، میرے علم میں یہی ہے کہ آپ نے اپنی انگلی مبارک سے اشارہ فرمایا۔ لا اعلم الا انه، میرے علم میں یہی ہے کہ قال اشارۃ باصبعه، آپ نے انگلی مبارک سے اشارہ فرمایا۔ رواہ الثلاثہ، اس کو اصحاب ثلاثہ نے روایت کیا ہے، وحسنہ الترمذی، اور ترمذی نے اس کی تحسین کی، اس کو حسن قرار دیا ہے۔ اس باب کی اگلی روایت ہے وعنہ قال داخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد بنی عمرو بن عوف وهو مسجد قباء لیصلی فیہ فدخل معه رجال من الانصار یسلمون علیہ ودخل معهم صہیب فسألته کیف کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصنع اذا سلم علیہ وهو فی الصلاۃ قال كان يشير بيده اخرج الحاکم في المستدرک وقال على شرطهما۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے ہی مروی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی عامر بن عوف کی مسجد جو کہ قباء میں ہے داخل ہوئے تاکہ اس میں لیصلی فیہ، تاکہ اس میں نماز پڑھ سکے۔ فدخل معه رجال من الانصار، تو ان کے ساتھ جو ہے انصار کے کچھ لوگ بھی داخل ہوئے، یسلمون علیہ، جو کہ آپ کو سلام کر رہے تھے۔ ودخل معهم صہیب، اور ان کے ساتھ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی داخل ہوئے۔ فسألته، تو میں نے ان سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف کان یصنع، کیا کیا کرتے تھے جبکہ لوگ آپ کو اذا سلم علیہم، جب لوگ آپ کو سلام کرتے، وہو فی الصلاۃ، نماز کی حالت میں۔ قال کان یشیر بیدہ اخرجہ الحاکم فی المستدرک، حضرت صہیب نے فرمایا کہ آپ ہاتھ سے اشارہ فرماتے تھے، اس کو امام حاکم نے اپنے مستدرک میں روایت کی۔ وقال علی شرطہما، اور کہا کہ اس شیخین کی شرط کے مطابق ہے۔ اس باب کی آخری روایت وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یشیر فی الصلاۃ، رواہ ابو داؤد وآخرون اسنادہ صحیح۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اشارہ فرماتے تھے، جب بھی ان کو سلام کرتا تو آپ اشارہ فرماتے۔ اس کو ابو داؤد اور دوسرے محدثین نے روایت کی اور اس کی سند صحیح ہے۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے باب مستدل به علی جواز رد السلام بالاشارۃ فی الصلاۃ کی 5 احادیث کا ترجمہ، تشریح اور تفصیل پڑھی ہے۔ آخر میں آپ سے 2 سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ کہ ہاتھ کے اشارے سے سلام کا جواب دینے سے نماز فاسد ہوگی یا نہیں۔ نمبر 2، ہاتھ کے اشارے سے نماز میں سلام کا جواب دینے کا احناف کے ہاں کیا حکم ہے۔ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔